حضرت شفیق زاہدی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ لوگوں تم اچھی صحبتیں اختیار کرو، اچھے لوگوں کے پاس بیٹھو اور اپنے بچوں کو اس بات کی تلقین کرو، انہیں سمجھاؤ کہ بیٹا اچھے لوگوں کی صحبتوں میں بیٹھو گے تو تمہاری زندگی میں اچھے اثرات پیدا ہوں گے، اور برے لوگوں کی صحبتیں اختیار کرو گے تو برے لوگوں کی بری عادتیں تمہاری زندگی میں آ جائیں گی۔ اس لیے کہ صحبت کا اثر ہر حال میں پڑتا ہی پڑتا ہے۔ حضرت شفیق زاہدی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ خصوصاً 8 طرح کی مجلسوں میں بیٹھنے والے لوگ 8 طرح کی عادتیں اپنے اندر پیدا کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک، جو آدمی مالداروں کے پاس بیٹھتا ہے، امیروں کی، رئیسوں کی مجلسوں میں بیٹھتا ہے، تو اس کے دل میں دنیا کی محبت و رغبت پیدا ہو جاتی ہے، دنیا سے دل لگی پیدا ہو جاتی ہے، دنیا کی چیزوں کی عقیدت دل میں جگہ پکڑ جاتی ہے، اور اگر اللہ نہ کرے پہلے سے یہ چیز موجود ہو تو پھر اس میں اور بڑھوتری ہوتی ہے، وہ اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اور دوسرے، جو آدمی غریبوں کے پاس بیٹھتا ہے، کمزوروں کے پاس، مسکینوں کے پاس بیٹھتا ہے، تو اس میں شکر اور رضا کی صفت پیدا ہوتی ہے، اور اگر اللہ نے وہ خوبی پہلے سے رکھ رکھی ہو تو اس میں اور اضافہ ہو جاتا ہے، وہ اور بڑھ جاتی ہے۔ اور تیسرے، جو لوگ بادشاہوں کی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں، جو لوگ پاور میں ہیں، جو لوگ کسی عہدے پر ہیں، یا جو لوگ بادشاہ اور حاکموں کے پاس بیٹھتے ہیں، ان میں تکبر پیدا ہوتا ہے، غرور پیدا ہوتا ہے، ان کا دل سخت ہوتا ہے۔ اور جو لوگ عورتوں کے پاس بیٹھتے ہیں تو عورتوں کے پاس بیٹھنے والے کے دل میں جہالت اور شہوت پیدا ہوتی ہے، اور اس درجے پیدا ہوتی ہے کہ پھر انسان اس کو اپنی زندگی کی عادت بنا لیتا ہے۔ اور 5ویں، بچوں کی صحبت میں بیٹھنے سے کھیل کود، ہنسی مذاق کی عادت انسان کی بن جاتی ہے، اور اگر آدمی مستقل طور پر بچوں کی صحبت میں بیٹھنے کا عادی ہو جائے تو اس کی فطرت میں مذاق اور کھیل کود داخل ہو جاتا ہے۔ اور 6ٹھی بات فرمائی بڑی اہم، کہ گناہوں کی مجلس میں بیٹھنے سے گناہوں کی طرف میلان ہو جاتا ہے، گناہوں سے انسان عقیدت کرنے لگتا ہے، اور گناہ اپنی زندگی کا ایک شعار بنا لیتا ہے، اور پھر اس کو گناہوں پر جرأت ہو جاتی ہے، ہمت ہو جاتی ہے، وہ حوصلے کے ساتھ اللہ کی نافرمانی اور بغاوت کرتا ہے۔ اور 7ویں فرمایا کہ بزرگوں کی، نیک لوگوں کی صحبتوں میں بیٹھنے سے نیکیوں کی طرف رغبت پیدا ہوتی ہے، اور نیکی کرنے کا مادہ انسان کے اندر جاگتا ہے، اور اگر اللہ کرے وہ پہلے سے موجود ہو تو پھر تو انسان ولایت کے راستے پر آ جاتا ہے۔ اور 8ویں بات فرمائی، علماء کی، اہل علم کی صحبتوں میں، ان کی مجلسوں میں بیٹھنے سے علم اور تقوی حاصل ہوتا ہے، اور زندگی کی وہ تعلیم حاصل ہو جاتی ہے کہ جو دونوں جہان کی کامیابی کا انسان کے لیے ذریعہ بنتی ہے۔ تو اس لیے فرمایا اچھی صحبتوں میں بیٹھو، اور اچھی صحبتوں میں بیٹھنے کی اپنی نسلوں کو تلقین کرو، اپنی بچوں کو تلقین کرو، اپنے گھر والوں کو بتاؤ، اپنے بچوں کو بتاؤ کہ اگر تم اچھے لوگوں کے پاس بیٹھو گے تو وہ عادتیں تمہارے اندر آئیں گی، اور برے لوگوں کے پاس بیٹھو گے تو بری عادتیں تمہارے اندر آئیں گی۔ اللہ تعالی ہمیں اچھی مجلسوں میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔